پوجا کریں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ فصل پک کے تیار ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ اللہ کے عذاب ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی اس امت کے لیے پاک پیغمبر نے دعا کی ہے، یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب نہ دے۔ اب اگر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ اس عذاب کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ یہ عذاب کیسے نہیں آئے گا؟ ہم نے رب کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمان محکوم ہے، بھائی مسلمان محکوم کیسے نہیں ہوگا؟ کبھی ہم نے گھوڑے کی پوجا کی، کبھی ہم نے اگر قبروں کی پوجا کی، رب کو پوجنا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ مدد تو رب کی ذات دیتی ہے۔ غزوہ احد میں جب پاک پیغمبر گئے، غزوہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کن کو پکارا، کن کے آگے جوڑی پھیلائی، کن سے مدد مانگی؟ رب سے مانگا یا نہیں مانگا؟ رب کے سامنے حاجت رکھی یا نہیں رکھی؟ کیا پاک پیغمبر کی یہ کلمات حدیث میں نہیں ہے؟ کیا پاک پیغمبر کی یہ دعا حدیث میں محفوظ نہیں ہے؟ پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا یا اللہ میری کل محنت یہیں پر ہے، یا اللہ یہ اگر آج یہ ختم ہو گئے، قیامت کی صبح تک تیرے نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ ان کی مدد کرنا۔ پاک پیغمبر مدد رب سے مانگتے ہیں، پاک پیغمبر کو رب سے مدد مانگتے ہیں، ہم نے رب کو چھوڑ دیا۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ سے کر دوں، قبر کی بات آئے تو میری ذہن میں بات آ گئی ہے، کیونکہ میرا گزر یہ قبرستان سے ہوتا ہے، یہ قبرستان والے راستے سے میں جاتا ہوں۔ اکثر جمعرات اور جمعے کو جب میں وہاں پر جاؤں، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد، عورتیں وہاں پر کھڑے ہو کر جوتے اتار کر بڑی اہتمام کے ساتھ تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک پکڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی موبائل ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ کل پرسوں یہاں پر رسالہ پڑھا ہوا تھا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا، اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے بعض ایسے گناہوں کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہگار پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، اللہ ایسے گناہگار پر لعنت فرماتی جو گناہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتا اور پیغمبر نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح کوئی عورت قبرستان میں جاتی ہے، کوئی عورت قبرستان میں جاتی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ عورت کا قبرستان میں جانا منع ہے، عورت نے قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، عورت کا قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں دوسری بات بھی انہوں نے لکھی ہے، جو لوگ قبرستان میں جا کر چراغاں کرتے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اب کیا مقصد ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قبر کے اوپر جا کر موم بتی جلانے کا۔ بھائی کوئی فائدہ ہے تو ہمیں بھی بتائے۔